حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير۔ حاضرین اجلاس، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، جس عنوان کا مجھے آج مکلف بنایا گیا ہے، یا جس عنوان کا انتخاب ہماری جانب سے ہوا ہے، وہ ہے علم اور علماء۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اقوال سلف کی روشنی میں سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، کہا جاتا ہے علم اس کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جو قوم یہ سرمایہ اپنے پاس رکھتی ہے، اسے دنیا کے کسی سرمایے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علم سب سے بڑی دولت ہے۔ جو قوم یہ دولت اپنے پاس رکھتی ہے، اسے دنیا کے کسی دولت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ابھی جیسا کہ فاضل مکرم عزیزی عبدالعزیز نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ علم ایک بڑا ہتھیار ہے۔ یقینی معنوں میں علم ایک بڑا ہتھیار ہے۔ جو قوم، جو لوگ یہ ہتھیار اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے دنیا میں کسی کو کسی اور ہتھیار کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا جگہ جگہ پر علم اور اس کے مشتقات کا ذکر کیا ہے۔ دور نہ جائیے گا، قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کا آپ آغاز کیجئے، مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے اور
اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہوتے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں اسی اثنا میں ایک فرشتہ جسے ہم اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھنا شروع کیجئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا تو بالکل نہیں جانتے تھے، کہنے لگے ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھنا شروع کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر ایک مرتبہ کہا، پھر اللہ کے نبی نے یہی کہا ما انا بقارئ، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دباتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے محمد اپنے رب کے نام سے اب پڑھنا شروع کرو۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات صادر ہو جاتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ غور فرمائیے گا کتنی آیتیں ابتدا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اسلام کا آغاز ہی علم سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ میں یہ بتلانے کی کوشش کی، یہ بتلایا کہ جو قوم علم کو اپناتی ہے وہی قوم ترقی پا سکتی ہے، جو قوم علم کو اپناتی ہے وہ قوم دیگر قوموں کی بنسبت عزت عظمت تقدس پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ علم کے بارے میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو اس سے علم کی اہمیت اور اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ ذرا غور کیجئے گا، فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے، کبھی بھی وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی یا تخلیق فرمانے والے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ روئے زمین پر تو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو کیوں نائب اور خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جو زمین میں خون بہاتے ہیں، جو زمین میں قتل و غارت گری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر تیرا مقصد انسانوں کا عبادت کرنا ہے، نحن نسبح بحمدک، ہم ہیں تیری تسبیح پڑھنے والے، ہم ہیں تیرے تقدس کے ترانے گانے والے، تیری عبادت کرنے والے ہم ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ان فرشتوں کو ان حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور فرشتے تو لا علم تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہو رہی تھی اس علم کے تحت، اس علم کے بارے میں فرشتے لا علم تھے۔
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فرشتے لا علم تھے، فوراً اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے. تو یہاں پر جو فوقیت فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، یہ فوقیت حضرت آدم کو جو حاصل ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ علم تھا. علم کی وجہ سے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت نصیب ہوئی، برتری نصیب ہوئی. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا. قرآن مجید آپ نے پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، شاید میں سمجھتا ہوں علم کے تعلق سے اس سے بہتر کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہو سکتی. کیا فرمایا اللہ نے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی، اللہ رب العالمین کے یکتا ہونے کی گواہی سب سے پہلے کون دے رہے ہیں؟ شہید اللہ، اللہ گواہی دے رہے ہیں. کیا کہہ کر؟ اللہ ایک ہے. والملائکہ، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اب غور فرمائیے گا، اللہ رب العالمین اور فرشتوں کی گواہی کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینے کا مقام مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ کس کو حاصل ہے؟ فرشتے اور اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اور فرشتوں کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینے کا مقام و مرتبہ روئے زمین پر کسے نصیب ہوا؟ علماء کو. وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم کو نصیب ہوا ہے. اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ رب العالمین یکتا ہے، واحد ہے روئے زمین پر. علماء کی گواہی کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ علم اور علماء کی فضیلت کے بارے میں ہے. ابھی علماء کی قربانیوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کس سے؟ لوگوں سے. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا علماء اور غیر علماء برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. کوئی بھی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ کیسے ایک غیر عالم ایک عالم سے نچلے درجے میں چلا جا سکتا ہے. ہم کہیں گے یہ فرق، یہ تمیز کسی واعظ نے، کسی مقرر نے، کسی خطیب نے یا پھر دنیا کے کسی دولت مند نے یا پھر دنیا کے کسی بڑے عالم نے نہیں کی. یہ تفریق، یہ تمیز اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. کیا کہا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محمد ذرا پوچھئے لوگوں سے کیا علماء غیر علماء برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. تو پتا چلا اللہ رب العالمین نے علماء کے مقام کو بلند کیا ہے. اللہ رب العالمین نے علماء کی اہمیت کو بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے علماء کی قدر و منزلت کو بیان فرمائی ہے. لہذا علماء کی قدر و منزلت، علماء کے مقام و مرتبے کو جس کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے اس کو کوئی بھی سلب نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں چھین سکتا. یہ علماء کا مقام ہے، علماء کا مرتبہ ہے. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز میں زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا. غور فرمائیے یہ نقطہ. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز میں زیادتی کا مطالبہ نہ کیا, مگر بات جب زیادتی کی آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا رب زدنی علما, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو دولت کے لیے, ثروت کے لیے, زمین و جائیداد کی زیادتی کا مطالبہ کرنے کی تلقین نہیں کرتا. رب زدنی علما, میں تم سے اگر مطالبہ کرتا ہوں زیادتی کا وہ تو وہ علم کا کرتا ہوں, کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما. تو اس آیت کریمہ سے بھی علم کا مقام, اس کی اہمیت, اس کی افادیت اجاگر ہوتی ہے, واضح نظر آتی ہے. اسی طرح بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو علم کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے, علماء کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی اہل ایمان مومنوں کے اور علماء کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہاں پر غور فرمائیے گا, ایک عالم مومن عالم اور ایک غیر عالم مومن, ان دونوں کو اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو مقام و مرتبے کی حیثیت سے کون بڑھتے ہیں؟ جو عالم مومن ہے. جو غیر عالم مومن ہے اس کا مقام و مرتبہ مومن عالم سے نیچے ہے, کمتر ہے. یہی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی اہل علم کے اور اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. ایک عالم اگر مومن ہے اور ایک مومن غیر عالم ہے تو اللہ رب العالمین ایک مومن عالم کے درجے کو ایک غیر عالم مومن کے اوپر کر دیتے ہیں. یہ علم کی فضیلت ہے, علم کی برتری ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کائنات میں اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہے. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, کیا غیر علماء غیر عالم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے؟ جی, اللہ رب العالمین سے وہ بھی ڈرتے ہیں, مگر فرق ہے, دونوں میں ڈرنے کا فرق ہے. عالم علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا جو ڈر خوف اپنے دل میں رکھتا ہے, غیر عالم وہ ڈر وہ خوف نہیں رکھ سکتا. چونکہ عالم کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے, حلال و حرام کا علم ہوتا ہے, حدود اللہ سے تجاوز کرنے کی سزا کا علم ہوتا ہے. اس لیے ایک عالم حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بساتا ہے, خوف اپنے دل میں بساتا ہے. اب آئیے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں علم اور علماء کے تعلق سے کیا فرمایا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص حصول علم کے لیے نکل جاتا ہے راستے پر تو اللہ رب العالمین اس کی بدولت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. مجھے بتائیے دنیا میں وہ کون سا راستہ ہے جس پر انسان چلے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے؟ دنیا میں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے, دنیا میں ایسا کوئی مقام نہیں ہے, دنیا میں ایسا کوئی گلی نہیں ہے, دنیا میں کوئی ایسا مرحلہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی راستہ ہے تو وہ علم کا راستہ ہے. علم کے راستے پر نکلنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو ہی آسان کر دیتے ہیں. یہ علم کا مقام ہے, علم کا مرتبہ ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. غور فرمائیے گا,
علم کے راستے پر نکلنے والوں کی یہ فضیلت ہے، علماء کے لیے فضیلت ہے، علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی تمام چیزیں، چیونٹیاں، مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو علم کے راستے پر نکلتا ہے۔ تو یہ علم کے راستے پر نکلنے والوں کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے علماء کا۔ ایک عالم کا مقام ایک عابد سے افضل ہے، یہ میں کسی اور نے نہیں کہا، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مبارک، زبان مبارک سے کہا، علماء کی حقیقت کو بیان کیا، علماء کی فضیلت کو بیان کیا۔ کیا کہا؟ ایک عالم کی فضیلت عابد پر بہت بڑی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ انبیاء بطور میراث دینار اور درہم نہیں چھوڑتے۔ آج ایک انسان بطور میراث پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے، درہم و دینار چھوڑ کر جاتا ہے، دولت ثروت چھوڑ کر جاتا ہے، اکاؤنٹس وغیرہ میں پیسے وغیرہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مگر انبیاء کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ بطور میراث علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس علم کو حاصل کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ علماء کہا جاتا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ جو بھی شخص اس میراث سے، علماء کی، انبیاء کی میراث سے کچھ اخذ کرے، لے علم حاصل کرے، گویا کہ اس نے ایک بڑی مقدار حاصل کی، ایک بڑا نصیبے کو اس نے حاصل کیا۔ یہ علم کی اور علماء کی فضیلت ہے۔ محترم حضرات، آج کے دور میں بالخصوص دین اسلام کی تعلیم سے لوگ نالاں ہیں، پریشان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو اپنے بچوں کا مستقبل اس میں نظر نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے۔ آج ہر کسی کی یہ سوچ ہے کہ اگر عالم بنانے کے لیے مدرسے میں ڈال دیں، بچہ کمائے گا کیا، کھائے گا کیا۔ یہ ایک سوچ ہے، انتہائی غلط سوچ ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام علم کا مقام ہے، اور وہ کون سا علم ہے؟ جی، دینی علم ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صید الخاطر میں لکھتے ہیں، ان العلم لما كان اشرف الاشیاء لم يحصل الا بالتعب والسهر والتکرار وهجر اللذات والراحہ۔ دیکھیے، ایک بات ذرا توقف کر کے یاد رکھیے گا، اس علم کو حاصل کرنے کی جتنی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس علم کے راستے پر نکلنے کی وجہ سے جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، وہ علم کا راستہ بڑا ہی پرخطر راستہ ہے۔ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، مختلف قسم کے قربانیاں طلب کرتا ہے۔ یہ راستہ رشتہ داروں کی، اعزا و اقارب کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، باپ کی، اڑوس پڑوس کی، مختلف قسم کی قربانیاں طلب کرتا ہے۔ یہ راستہ بڑا ہی پرخطر راستہ ہے، اور اس علم کو آسانی کے ساتھ بیٹھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو لگاتار محنت کرنا پڑے گا، صبح و شام ایک کرنا پڑے گا،
بار بار اس کا تکرار کرنا پڑے گا. امام مجاہد اور یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ینال العلم براحت الجسم، راحت پسندی کے ساتھ علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان العلم لما كان اشرف الاشیاء لم يحصل الا بالتعب والسهر والتکرار وهجر اللذات والراحہ. لوگوں، کائنات میں سب سے بڑا مقام علم کا مقام ہے. لم يحصل الا بالتعب، مگر یہ آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. الا بالتعب، اس کو حاصل کرنے کے لیے تھکنا پڑے گا. والسحر، راتوں میں جگنا پڑے گا. والتکرار، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس علم پر تکیہ کلام کر کے یوں ہی نہیں بیٹھا جائے گا. والتکرار، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد بار بار اس علم کا تکرار کیا جائے گا. وہجر اللذات والراحہ، اور راحت پسندی اشیاء، راحت پسند چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا، چھوڑ دینا پڑے گا. تب جا کر قرآن کا علم، تب جا کر حدیث کا علم، تب جا کر ہمیں دین میں تفقہ حاصل ہو سکتا ہے. اور یہ تفقہ کا حاصل ہونا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے. آج لوگ دنیا میں مختلف چیزیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس کو علم دین عطا کرے، جس کو علم دین میں تفقہ عطا فرمائے، سمجھ جائیے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے اسے علم دین سے نوازا، اسے علم دین میں تفقہ سے نوازا. محدثین کرام کی عادت تھی، وہ اس علم کو کبھی بھی ضائع نہیں کیا کرتے تھے. کسی بھی طریقے سے اس علم کو لے لیتے، اس کی حفاظت صیانت میں لگے رہتے. کوئی یاد کر لیتے، کوئی اس کو لکھ کر رکھ لیتے، کوئی اس میں تحقیق تفتیش سے کام لیتے. یہ محدثین کرام کا وتیرہ تھا. اب غور فرمائیے گا، ہمارے پاس بہت ساری کتابیں آج ہیں، حدیث کے کتب آج ہمارے سامنے ہیں. کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا، سوچا، تدبر کیا کہ ایک ایک کتاب کو لکھنے کے سلسلے میں ان کتابوں کے مصنفین نے کس قدر جاں فشانی سے کام لیا، کیسی کیسی انہوں نے محنت کی، شاید آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا کیا نام ہے؟ جی جو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب کا نام بتائے گا اس کو ہماری جانب سے نام رہے گا. جی فتح الباری تو شرح ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. عموماً تو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، مگر اس کتاب کا نام کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کون جانتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو کس طرح لکھا؟ تقریباً 3 لاکھ، ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ احادیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو لکھا ہے، جمع کیا ہے اپنی کتاب میں. کتنے حدیثوں کو؟ جی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 7000 چلر، اور ابن الصلاح کی تحقیق کے مطابق تقریباً 9000. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے، کبھی غسل فرماتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر جب ان کو اطمینان ہوتا حدیث کے اوپر، اس کے بعد وہ اپنی کتاب میں حدیث کو قلم بند کرتے، لکھ دیتے. اور کتنے سالوں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کو لکھنے کے لیے لگایا؟ جی
قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوئی؟ 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کا درجہ اگر کسی کتاب کو ملا ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کو انہوں نے لکھنے کے لیے کڑے اصول بنائے، کڑے اصول نافذ کیے، بہت سارے شرائط کو نافذ کیے۔ ان اصول و شرائط سے پورا اترتے ہوئے انہوں نے احادیث کو اپنی کتاب میں لکھا، تقریباً 16 سال کی محنت کے بعد۔ ان کی کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت شاقہ کا یہ نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے۔ آج امت مسلمہ کو اگر کوئی حدیث، صحیح حدیث ہونی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھاتی ہے امت مسلمہ اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کی محنتیں ہیں، ہمارے علماء کی محنتیں ہیں، اور ہمارے علماء کی اس کام میں پریشانیاں انہوں نے اس طرح جھیلی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے راستوں پر پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے 2 لوگوں کو دکھا ہے۔ غور فرمائیے گا، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے ہمارے محدثین کرام راستوں میں پاگلوں کی طرح دوڑا کرتے تھے اور علم کو حاصل کر لینا گوارا کر لیتے تھے، مگر علم کو ضائع ہونا وہ گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا قط یعدو الا قلت مجنون او صاحب حدیث، میں نے راستوں پر پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے 2 لوگوں کو دیکھا ہے۔ ایک حقیقی پاگل کو جو آپ اور ہم راستوں پہ دیکھتے ہیں، اور دوسرا محدثین اکرام کو، علم حدیث حاصل کرنے والوں کو، یعنی محدثین کرام حصول علم کے لیے راستوں میں پاگلوں کی طرح دوڑ کر علم حدیث کو حاصل کر لیتے اور علم حدیث کو ضائع کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہ کرتے۔ اس کی مثالیں صحابہ کرام میں بھی ہے، تابعین میں بھی ہے، تبع تابعین میں بھی ہے، محدثین عظام میں بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اس بچے کو قرآن کا مفسر بنانا، اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نکلی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس امت میں مفسر قرآن کہلائے جانے لگے۔ وہ اپنے حصول حدیث کا، حصول علم کا حال اپنے ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، جب مجھے معلوم ہوتا کسی کے ہاں حدیث رسول ہے تو میں وہاں جاتا۔ صحابی ہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، کسی قسم کی فیلنگ نہیں، اس کے باوجود بھی کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ادنا سے شخص کے پاس۔ گھر کے پاس جاتے، گھر کا دروازہ بند ہے، سمجھ جاتے کہ وہ قیلولہ کر رہے ہیں، آرام فرمائے اپنے گھر میں، اپنی چادر کو تکیہ بنا کر ان کے گھر کے سامنے ہی لیٹ جاتے ہیں، صرف حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم اور آپ اگر کسی کے گھر جائیں، دستک دیں، دروازہ اگر اندر سے نہ کھلے تو ناراض ہو کر واپس چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے ہماری عزت تکریم نہیں کی، ہماری حوصلہ افزائی نہیں کی، ہماری عزت افزائی نہیں کی، اور واپس ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گھر پر گئے، دروازہ بند ہے، دستک بھی دینا مناسب نہیں سمجھا، چاہے تو دستک دے سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، سلام کرنے کی اجازت دی ہے، دستک بھی نہیں دیتے بلکہ اپنی چادر کو تکیہ بنا کر وہیں لیٹ جاتے ہیں اور ان کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتے، ان کی نظر حضرت ابن عباس پر پڑ جاتی تو کہتے، اے خانواد رسول، وہاں سے یہاں آنے کی تم نے زحمت کیوں گوارا کی؟ اگر کسی کے ہاں کہلوا بھیجتے، کسی سے کہلوا بھیجتے تو میں خود آپ کی خدمت میں آتا اور آپ کو حدیث رسول سناتا۔ تو ابن عباس کہتے نہیں،
وہاں سے یہاں آنا، علم حاصل کرنا یہ میرا فرض تھا، یہ قربانی ہے۔ یہ اگر تکیہ کلام کر کے علماء محدثین ایسے ہی بیٹھ جاتے تو آج احادیث کی جو کتاب ہمارے درمیان ہے ہو سکتا وہ نہ ہو سکتی۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلب علمی کے راستے میں میں نے بہت ساری مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ نیز فرماتے ہیں ہوا عندی احلی من العسل، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں مجھے شہد سے بھی زیادہ لذیذ معلوم ہوتی۔ اسلاف کرام کے تعلق سے آتا ہے، ابن الجوزی کہتے ہیں جب میں، غور فرمائیے گا، جب میں حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تو کچھ روٹیاں بنا کر گھر سے نکلتا، دن بھر محنت کرتا، علم کو حاصل کرتا، حدیث کو حاصل کرتا۔ جب رات ہوتی تو مجھے شدت کی بھوک لگتی، روٹی نکالتا اور نہر عیسیٰ کے کنارے بیٹھ کر اس روٹی کو نہر عیسیٰ کے پانی میں ڈبو کر کھا لیتا۔ نہر عیسیٰ کا پانی میرے لیے سالن کا کام کرتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، بے مثال قربانیاں ہیں۔ ایسی قربانیاں آج ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ حصول علم کے لیے جگر ہونا پڑتا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق ہونی پڑتی ہے۔ بعض اسلاف کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے تو ان کو خون کے پیشاب جاری ہوتے ہیں۔ ابن طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حصول علم کے راستے میں 2 مرتبہ مجھے خون کے پیشاب آئے۔ ایک مرتبہ میں نے بغداد کا سفر کیا، اس وقت مجھے خون کا پیشاب آیا، اور ایک وقت جب میں مکہ کے لیے حدیث حاصل کرنے کے لیے مکہ کا رخت سفر باندھا، پاؤں میں چپل نہیں تھی، سفر کے لیے سواری نہیں تھی، لہذا میں مناسب سمجھا پیدل ہی چلوں، اور پیدل چلتا رہا۔ شدت کی دھوپ کی وجہ سے مجھے خون کے پیشاب ہوئے، اور میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنا دست پھیلانے کی کوشش بھی نہیں کی، اپنا دامن کسی کے سامنے نہیں پھیلایا۔ اللہ رب العالمین نے جو مجھے مال دیا میں نے اسی پر اکتفا کیا، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ محدثین کرام کا وتیرہ امتیاز ہے۔ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو، ہر مشقت کو انہوں نے جھیلا اور علم حاصل کرتے رہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایک کتاب بتا سکتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایک کتاب بتائیے۔ عقیدۃ الواسطیہ، شاید یہاں پہ نصاب تعلیم میں بھی ہیں، یہاں پڑھا رہے ہیں شاید۔ عقیدہ واسطیہ، شہر واسط سے ایک آدمی آیا اور آ کر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہمارے شہر میں لوگ صفات کے باب میں کلام کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ایک رسالہ لکھ کر دیجیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ کب بیٹھ گئے؟ عصر میں، نماز عصر کے بعد کتاب لکھنے کے لیے بیٹھ گئے، اور مغرب کے ختم ہونے تک انہوں نے کتاب لکھ ڈالی، اور اس کا انتساب اس آدمی کے شہر کی طرف کیا، اس کا نام ہی عقیدہ واسطیہ رکھ دیا۔ یہ محنتیں تو ہیں، یہ علماء کرام کی محنتیں ہیں، اور اس راستے میں انہوں نے جو قربانیاں پیش کی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عصر کے بعد بیٹھ گئے اور مغرب کے ختم ہونے تک کتاب لکھ دی عقیدہ واسطیہ، اور آپ جانتے ہوں گے کئی سو کتابیں، کئی سو شروحات اس کتاب کی لکھی گئی ہے۔ جس کتاب کی جتنی شروحات لکھی جائیں گی اس کتاب کی اہمیت، اس کی افادت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً کتنے کتابوں کو لکھا جانتے ہیں آپ؟ تقریباً 1000 کتابوں کو
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. لکھنے اور پڑھنے کا جنون ایسا جنون تھا کہ جب بھی احوا پرست کوئی کلام کرتے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا رد کرتے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پابند سلاسل ہونا پڑا. کئی مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد کرنے کی وجہ سے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا. کئی مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا. غور کیجیے گا، جیل میں ڈالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، تقریباً 8 مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا. جیل میں جانے کے بعد بھی ان کے علم کا جذبہ ختم نہیں ہوا، ان کے علم کی پیاس ختم نہیں ہوئی. جیل میں بیٹھ کر بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو لکھنے کا کام کیا. جیلر کو جب یہ معلوم ہوا تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ورقات، کاغذات اور قلم ادوات وغیرہ سب چھین لیے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ کوئلے سے دیواروں پر، جیل کی دیواروں پر علم دین کو لکھنا شروع کیا. اور آخر میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جیل ہی میں ہوئی اور جیل ہی سے ان کا جنازہ نکلا. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتابوں کو پڑھ کر آج ہم اور آپ عقیدہ سیکھتے ہیں، عقیدے کی باتیں سنتے ہیں، علماء کبار سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب و شتم کی بات آئی تو سب سے پہلے حکم نافذ کر کے کتاب لکھنے والی شخصیت کا نام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جو نبی کو سب و شتم کرے گا، جو نبی کو گالی دے گا، جو نبی کو برا بھلا کہے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اس کتاب کو لکھنے والی شخصیت کا نام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. آج جو لوگ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو تانے دیتے ہیں، امام ابن تیمیہ کو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرتے ہوئے ایک قسم سے وہی جناب محمد رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو تان تشنیع کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو گستاخ رسول کہتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب گستاخی ہو، اس کتاب کو لکھنے والی شخصیت کا نام امام ابن تیمیہ ہے. الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جناب محمد رسول اللہ پر جو بھی سب و شتم کرے گا، جو بھی گالی دے گا، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. اس سے پہلے کوئی ایک کتاب بتائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اس پر کتاب لکھنے والے کسی شخص کا نام بتائیے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. بہت ساری کتابوں کو انہوں نے تصنیف فرمایا. منہاج السنت النبویہ، منہاج السنت النبویہ، کبھی اس کا نام سنا ہے آپ نے؟ شیعہ کو، روافض کو اگر جاننا ہے تو میں کہنا چاہوں گا ایک مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنت النبویہ اٹھا کر پڑھیے. جتنے بھی آج لوگ شیعوں پر، روافض پر، ان بدبختوں پر لکھتے ہیں، وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ کر ہی آج ہمارے علماء کا نام لکھتے ہیں. منہاج السنت النبویہ، اس کتاب کے 2 نام ہیں، بعد میں 2 نام ہوتے ہوئے منہاج السنت النبویہ. بعد میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اختصار پیش کیا، اس کا نام کیا رکھا؟ منہاج السنت النبویہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہے اور شیعہ کے رد پر کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ محنت شاقہ ہے، ان کی یہ بے مثال قربانیاں ہیں. انہوں نے کئی کتب کو صرف اس لیے تصنیف فرمائی تاکہ امت مسلمہ گمراہ نہ ہو سکے اور امت مسلمہ راہ ہدایت پر گامزن رہے. ایک ایک حدیث کے لیے علماء کرام نے بے مثال قربانی پیش کی ہے. میں آپ کو بتاؤں، جابر
بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن انیس کے طریقے سے ایک روایت انہیں معلوم ہوئی، تو فوراً انہوں نے اونٹ کو خریدا، مدینے سے، مدینے میں ہے، اونٹ خریدا، پالان کسا، اور ایک حدیث کی تحقیق کے لیے، صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینے سے مصر کی طرف گئے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث کے لیے صرف دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی، چوکیدار نے اطلاع دی تو عبداللہ بن انیس باہر آئے دوڑے دوڑے، سلام جواب کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک حدیث آئی ہے آپ کے طریقے سے، کیا آپ کو حدیث یاد ہے؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، پھر اس کے بعد جابر بن عبداللہ نے کہا میں یہاں صرف ایک حدیث کے لیے آیا تھا، میرا کوئی اور ارادہ نہیں تھا، ملاقات کی غرض سے میں نہیں آیا، لہذا حدیث کو انہوں نے وہاں سے اخذ کیا اور فوراً پھر مدینے کے لیے نکل پڑے، رکنا بھی گوارہ نہیں کیا، کھانا بھی گوارہ نہیں کیا، صرف ایک حدیث کو لے لیے اور مصر سے پھر مدینے کی طرف چل دیے۔ صحابہ کرام کی بھی بے مثال قربانیاں ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے علم کو کہاں سے لیا جائے؟ علماء سے لیا جائے، حقیقی علم کو علماء سے لیا جائے۔ کیوں علماء سے لیا جائے؟ جی، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے ان کے قول کو، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، لوگو یہ علم در حقیقت کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ یہ دین ہے، علم دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم دیکھو دین کہاں سے لے رہے ہو، علم کہاں سے لے رہے ہو۔ علم لینے کا مطلب دین لے رہے ہو، کس سے لے رہے ہو؟ آدمی کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کا فہم کیسا ہے، علماء کبار کے تعلق سے اس کی کیا رائے ہے، کیا اہل سنہ والجماعت سے تعلق رکھتا ہے یا پھر اہل ضلال سے اس کا تعلق ہے، یہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہی علم لیا جائے گا۔ اگر صحیح عالم سے علم آ جائے تو ایک آدمی گمراہی سے بچ سکتا ہے، راہ ہدایت پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان ھذا العلم دین، لوگو یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھو تم اپنے دین کہاں سے لے رہے ہو، علم کو کہاں سے لے رہے ہو۔ بولنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے علم کو علماء سے لیا جائے گا، اور علماء میں بھی علماء اہل السنہ والجماعہ، علماء اہل الحدیث سے لیا جائے گا۔ ہر کوئی آئے بیان کرے علم نہیں لیا جائے گا، اور علم کو لینے کے سلسلے میں کئی شرائط بھی ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک فیشن نکل پڑا ہے، کوئی بھی آ جائے فتویٰ دے دے، اس کے فتوے کو لیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو صاحب فہم سمجھتا ہے۔ یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ آپ کوشش کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کوئی شخص کسی کو نہیں روکتا، اس کے بڑے اصول ہیں، بڑے کڑے اصول ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گرچہ کہ یہ شعر ان کی طرف انتساب کیا جاتا ہے، واللہ علم، اللہ زیادہ جانتا ہے، اخیلاً تنال العلم الا بستہ سأنبئک عن تفصیل ببیانہا، میرے بھائی جب تک 6 چیزوں کو نہ اپناؤ علم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول الزمان۔ یہ 6 چیزیں حاصل
علم حاصل کرنے کے لیے ان 6 چیزوں کو اپنانا ضروری ہے. ذکاء، بہت ذکی ہونا چاہیے انسان. وحرص، حصول علم کی اس کے پاس حرص بھی ہو، طمع ہو، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو، جہاں کہیں بھی علم کو دیکھے اس کو اخذ کرنا چاہتا ہو، جس طرح ابن عباس نے کیا. حدیث آئی فوراً جا کر ان کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے، ان کا انتظار کرتے حدیث رسول لینے کے لیے. واجتہاد، حرص کے بعد محنت ضروری ہے. ہماری خواہش تو ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، حرص ہوتی ہے، مگر ہم سے محنت نہیں ہوتی. تو حصول علم کے لیے محنت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. وبلغۃ، مقصد بھی ہونا ضروری ہے. بلغہ کے معنی علماء کرام نے 2 بیان کیے ہیں، ایک پیسوں کا خرچ کرنا اور دوسری چیز مقصد کو اختیار کرنا. وارشاد استاد، یہ محل استشہاد ہے، یہ ضروری ہے. استاذ کی رہنمائی بھی ضروری ہے. بغیر استاذ کے کوئی بھی کتاب کا فہم حاصل نہیں کر سکتا، نصوص کا فہم حاصل نہیں کر سکتا. ایک استاذ کی رہبری ضروری ہے. اسلاف کرام کہا کرتے ہیں کہ جو شخص بغیر استاذ کے کتاب کو اپنا استاذ قرار دے، استاذ سے، اساتذہ سے کنارہ کش ہو کر کسی کتاب کو اپنا استاذ تسلیم کرے، تو یہ خوارج کی نشانی ہے. خوارج اساتذہ کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ کتابوں کو ہی وہ اپنا اساتذہ تسلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پر، گمراہی کے دہانے پر چلے گئے اور ان کو خوارج کہا جاتا ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک مثال بیان کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے سلسلے میں کہ کلونجی ہر بیماری کے لیے دوا ہے. حبۃ السودا داء لکل دواء، دواء لکل داء، ہر بیماری کا علاج کلونجی میں ہے. اب ایک شخص حبہ کی جگہ حیا پڑا، حبہ کے معنی کلونجی اور حیا معنی سانپ. حیۃ السودا، کالا سانپ، کالا ناگ، وہ گیا ناگ کو، سانپ کو کچلا اور کھا لیا. فرق کتنے کا تھا؟ صرف ایک نقطے کا فرق. حبہ کی جگہ اس نے کیا پڑھا؟ حیا پڑھا. اگر علماء سے علم حاصل کرتا تو اس کی جان بچ جاتی. لیکن یاد رکھیے گا، یہاں تو جان بچ جاتی، اگر علماء کے سامنے تلمذ، دانوِ تلمذ اختیار کر کے قرآن و حدیث کے فہم کو سمجھا جائے تو ایک انسان کا عقیدہ درست ہو جائے گا، ایک انسان کو علم کامل ملے گا، ایک انسان کو اچھا علم عطا ہوگا اور ایک انسان کو اچھا فہم عطا ہوگا علماء کے پاس پڑھنے کی وجہ سے. تو لہذا اس علم کے سلسلے میں علماء کی بہت ساری قربانیاں ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ علم کی تلاش اور جستجو میں ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ آخر میں انہیں گھر کی کڑیاں تک بیچنی پڑی حصول علم کے لیے. اور جب بھوک لگتی تو نوبت یہاں تک آئی کوڑے دان میں جو کھجور پھینکے ہوتے تو اس کو بھی کھا لیا کرتے تھے. غور فرمائیے گا، امام مالک رحمت اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں پائے کے، ان کے استاذ کا ذکر کر رہے ہیں امام مالک کہ جب بھوک لگتی کہاں سے کھاتے؟ کوڑے دان سے. کوڑے دان میں جو کھجور پھینکا جاتا تھا ان کھجوروں کے ذریعے وہ اپنی بھوک کی شدت کو مٹاتے تھے. اس طرح کی قربانیوں نے ہمارے علماء نے دی ہے. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے غریب تھے، یتیم، والدہ بھی غریب، غربت کا شکار، کھانے کے لیے گھر میں کھانے نہیں، کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، بھوک کی شدت لگی رہتی. والدہ کے غریبی کا حال یہ کہ اپنے بیٹے، یتیم بیٹے کو کاغذات دلانے کے لیے، قلم دلانے کے لیے، پینسل وغیرہ دلانے کے لیے پیسے تک موجود نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں دیکھتا تھا جب مجھے کہیں پر چکنی ہڈی نظر آ جاتی میں اس کو فوراً اٹھا لیتا اور علم حدیث کو اس ہڈی پر لکھنا شروع کر دیتا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کر ہیں. غربت کا یہ عالم مگر جذبہ حصول علم بھی دیکھیے. غربت کو آڑ بنا کر نشانہ بنا کر ہمارے اسلاف نے علم سے تہی دامنی اختیار نہیں کی بلکہ اور شدت سے انہوں نے علم کو حاصل کیا اور شدت سے انہوں نے علم کو پڑھا اور شدت سے انہوں نے علم کو لکھا اور شدت سے انہوں نے علم کی حفاظت کی صیانت کی. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتے ہیں, کون نہیں جانتے. بھوک لگی ایک مرتبہ, اصحاب صفہ میں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید ہیں. 3 دن کے فاقے کشی پر مجبور ہیں, 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. جب شدت کی بھوک لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں انتظار کرنے لگے. سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. انہوں نے ایک ایسی تلاوت حضرت عمر بن خطاب کو بتائی جس میں بھوک کا تذکرہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو, نزاکت کو نہ سمجھ سکے, آیت کا ظاہری معنی مفہوم بتا کر آگے چل دیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا, اسی آیت کی بابت پوچھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نزاکت کو سمجھ نہ سکے اور آیت کا ظاہری معنی مفہوم بتا کر چل دیے. اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی آیت کی بابت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت کی بھوک لگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ظاہری معنی مفہوم بھی بتایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کھانے کے انتظام کے لیے بھی لے کر نکل پڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں, کنت اسرع بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحجرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیقال مجنون وما بی مجنون وما بی الا الجوع. کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں حصول علم کے راستے میں اتنا لگا ہوا تھا, علم کو حاصل کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ کئی دن مجھے فاقہ کشی پر مجبور ہونا پڑتا تھا, کئی دن تک میرے پیٹ میں کھانا نہیں جاتا تھا, جس کی وجہ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. اللہ اکبر. غور فرمائیے گا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث کو اخذ کیا ہے, روایت کی ہے, ان کا یہ عالم ہے کئی دن تک فاقہ کشی پر مجبور اور بے ہوش ہو کر گر پڑ رہے ہیں. لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں فیقال مجنون, اسے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے, اسے بیماری لائق ہو گئی ہے. وما بھی مجنون, مگر میں دیوانہ نہیں ہوتا تھا اور نہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہوتا تھا. مجھے تو شدت کی بھوک لگا کرتی تھی, میں تو کئی دن فاقہ کشی پر مجبور ہوا کرتا تھا اور اسی فاقہ کشی نے مجھے بے ہوشی طاری کر دی اور لوگ سمجھنے لگے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قربانیاں ہیں. فاقہ کشی پر مجبور ہوئے, بے ہوش ہونا گوارا کیا, لوگوں نے تانا دیا کہ انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے, ان سب باتوں کو انہوں نے قبول کیا, لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زانو تلمذ اختیار کر کے حدیث رسول کو انہوں نے گوانا ترک کرنا نہیں چھوڑا, گوارا نہ کیا. صحابہ اکرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح علم حاصل کیا کرتے تھے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس علم نے یعنی دینی علم نے مجھے بڑا بلند مقام عطا فرمایا. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں, دنیا میں اگر کوئی اچھا عہدہ مل جائے, کوئی اچھا منصب مل جائے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر وغیرہ بن جائے, کوئی سائنسدان بن جائے, تو سمجھتے ہیں
کہ ہمیں بہت بڑا مقام ملے گا، حقیقت میں اس کو مقام مرتبہ نہیں ملتا۔ غور کیجئے گا آپ، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس علم نے مجھے بہت بلند مقام دیا، اور اگر میں اس علم کو حاصل نہ کرتا تو کوئی سبزی فروش ہوتا، لوگ خرید و فروخت کے سلسلے میں مجھ سے ترش روی کا مظاہرہ کرتے، سخت کلامی کا مظاہرہ کرتے اور تنگی محسوس کرتے بات کرنے کے سلسلے میں۔ امام ابو الاسد الدویلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس شیء اعز من العلم، الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک۔ غور کیجیے گا، دنیا میں سب سے زیادہ باعزت چیز علم ہے، سب سے بڑا مقام دنیا میں علم کا مقام ہے۔ الملوک حکام علی الناس، بادشاہ کس پر حکومت کرتے ہیں؟ بادشاہ کس پر حکومت کرتے ہیں جی؟ عوام پر، رعایا پر۔ والعلماء حکام علی الملوک، اور علماء کس پر حکومت کرتے ہیں؟ بادشاہوں پر۔ اور یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، بڑے بڑے بادشاہ صحابہ اکرام کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہو جاتے، بڑے بڑے بادشاہ تابعین تبع تابعین کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے کہ ایک اشارہ تمہارا ہو جائے اور ہمارا حکم ہو، ہمارا عمل ہو جائے۔ اس زمانے کے علماء کا یہ حال تھا، بڑے بڑے بادشاہ بھی ان سے کپ کپا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے سامنے بادشاہ وقت بھی جھکا کرتے تھے، ان سے جھک کر ملا کرتے تھے۔ یہ علم کا پاور ہے، یہ علم کا مقام و مرتبہ ہے، یہ علم کی اہمیت ہے، یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی افادیت ہے۔ جس کسی کو اللہ رب العالمین علم دین عطا فرمائے، دنیا کا بڑے سے بڑا شخص بھی ایک عالم دین کے سامنے آ کر جھک جاتا ہے، اور عالم وہ بھی عالم ربانی جس کو اللہ رب العالمین نے صحیح علم عطا فرمایا ہو، صحیح تفقہ فقہ عطا فرمایا ہو۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، کون ہے یہ جی؟ بڑے پائے کے محدث، بڑا جذبہ علم حاصل کرنے کا۔ یہ تو کہا کرتے تھے، بڑے تاجر بھی تھی اور یہ اپنا مال علماء اور طلباء پر لگایا کرتے تھے تاکہ بچے اچھا پڑھیں اور علماء اور محنت کر کے اور کتابیں لکھیں۔ خود محدث بڑے ہیں۔ ان کے اس جذبے کو دیکھ کر لوگوں نے سوال کیا الی متی تطلب العلم، کب تک علم حاصل کرتے رہو گے؟ ایسا کب تک علم حاصل کرتے رہو گے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کب تک علم حاصل کرتے رہو گے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا جی؟ ہاں ماشاء اللہ ہے۔ قال حتی الممات انشاءاللہ، جب تک موت نہ آ جائے تب تک میں علم کو حاصل کرتا رہوں گا۔ یہ قربانیاں ہیں، بے مثال قربانیاں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ والجماعت کہا جاتا ہے، تقریباً 10 لاکھ احادیث انہیں ازبر تھیں، یاد تھیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسئلہ خلق قرآن میں تقریباً 2 یا 3 بادشاہوں نے ان پر مسلسل کوڑے بازی کی ہے، ان پر کوڑے برسائے۔ یہ کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل سے ایک مرتبہ یہ کہو قرآن مخلوق ہے، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ خلق قرآن میں ایسی سزا دی گئی، کہا جاتا ہے وہ سزا اگر کسی ہاتھی کو دی جاتی، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی پر برسائے جاتے تو ہاتھی تل ملا جاتا، پریشان ہو جاتا۔ ایسی سزا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی۔ اگر ایک مرتبہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیتے تو اللہ اکبر، تو پھر کیا بات تھی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حق سے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ پورے علماء پھر گئے، لوگ پھر گئے اس مسئلے سے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر ڈٹے رہے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے امام اہل سنہ والجماعہ۔ کتنے لاکھ احادیث یاد ہے؟ 10 لاکھ احادیث۔ حیض کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ لوگوں،
حیض کے بارے میں جاننے کے لیے مجھے 9 سال کا عرصہ لگا. کتنے سال کا؟ 9 سال کا عرصہ لگا. 9 سال کے بعد، جانکاری کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا حیض کسے کہتے ہیں. یعنی 9 سال کا عرصہ لگا صرف ایک چیز کو پہچاننے کے لیے. 9 سال. تو یہ قربانیاں تو ہیں، ان کی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں علم کے راستے میں. اور اسی طرح عبد الرحمن بن حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ علم حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف گئے. کہاں پر؟ مصر کی طرف. اور اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر مسلسل 7 ماہ تک سبق حاصل کرتے رہے، علم دین حاصل کرتے رہے. وہ فرماتے ہیں 7 ماہ کے درمیان ہم نے نہ گوشت کھایا، نہ گوشت کا سالن اپنی زبان پہ چکھا. آج اگر 1-2 دن گوشت نہ آ جائے تو آدمی کی کیفیت ایک عجیب طرح کی ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تلملا اڑتا ہے. گوشت کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے اور کھا لیتا ہے، آرام پاتا ہے. 7 ماہ تک نہ گوشت کھایا، نہ گوشت کا سالن چکھا. وہ فرماتے ہیں ایک دن ہم اپنے ایک استاذ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے تو معلوم ہوا وہ بیمار ہیں. تو ہم وہاں سے واپس پلٹے. جب راستے میں جا رہے تھے تو ہمیں ایک مچھلی فروش نظر آیا. مچھلی کو دیکھا تو ہمیں اچھی نظر آئی، لہذا ہم نے مچھلی خریدی تاکہ 7 ماہ کے گوشت کی بھوک کو مٹا سکیں. 7 ماہ تک گوشت نہیں کھایا تھا، نہ سالن چکھا تھا، لہذا ہم نے مناسب سمجھا مچھلی خریدی جائے اور گھر آ کر اس کو پکایا جائے، کھایا جائے. یہ کب سوچ رہے ہیں؟ 7 ماہ کے بعد. کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ استاذ بیمار ہیں. اگر استاذ بیمار نہ ہوتے تو اس دن کو بھی پڑھائی میں لگا دیتے. استاذ بیمار ہیں، تعطیل ملی، چھٹی ملی، مناسب انہوں نے سمجھا کہ چلو آج موقع ملا ہے گوشت کھانے کا، مچھلی خریدی جائے، گھر لے جایا جائے اور اس کو پکا کر کھایا جائے. مچھلی خریدی، گھر چلے گئے. اچانک یہ اعلان ہوا کہ فلاں جگہ علم دین کی، علم شریعت کی مجلس سجی ہوئی ہے، لہذا اس مچھلی کو انہوں نے چھوڑ دیا اور فوراً اس استاذ کے مجلس کے اندر چلے گئے اور وہاں علم حاصل کرتے رہے تقریباً 3 دن تک. 3 دن کے بعد آئے، آ کر دیکھا تو مچھلی گل گئی اور سڑ گئی. لہذا انہوں نے پکانا مناسب نہ سمجھا، اس گلی اور اس سڑی مچھلی کو ایسے ہی کھا لیا اور علم حاصل کرنے کے لیے پھر چلے گئے. وہ فرماتے ہیں لا ینال العلم براحت الجسم، راحت پسندی کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا. اس علم کو حاصل کرنا ہے، قربانیاں دینا پڑے گا. مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، رشتہ دار کی قربانی، اعزاء و اقارب کی قربانی، بیٹوں کی قربانی، بیویوں کی قربانی، محلوں کی قربانی، شہروں کی قربانی، وقت کی قربانی بھی دینا پڑے گا. یقین نہ آتا تو دیکھیے ابن القاسم، عبد الرحمن بن قاسم کو جانتے ہوں گے آپ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں. حصول علم کا جذبہ پیدا ہوا، دل میں تمنا پیدا ہوئی چلو علم کو حاصل کیا جائے. اپنی بیوی کے پاس آئے، شادی شدہ تھے. کہنے لگے میں ایک طویل سفر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں میں کب لوٹوں گا واپس. ہاں مگر میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہے تو تم میری زوجت میں برقرار رہو یا میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم کسی اور سے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لو. وفا شعار بیوی تھی، آپ کی زوجت میں برقرار رہنے کو ترجیح دی. ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، علم حاصل کرنے کے لیے غور کیجیے گا، علم حاصل کرنے کے لیے مصر سے مدینے کی طرف چلے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بیٹھ گئے، علم حاصل کرتے رہے. کتنے سال؟ کوئی بتائیے اندازہ. جی 10 سال. تقریباً 17 یا 18 سال تک علم حاصل کرتے رہے. مصر سے گئے،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینے میں گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بیٹھ کر تقریباً 17 یا 18 سال تک علم حاصل کرتے رہے. وہ خود بیان کرتے ہیں 17 یا 18 سال کے بعد مصر سے ایک نوجوان آیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں آ کر میرے بارے میں پوچھا. لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا. وہ نوجوان مجھے اٹھایا, غور سے میرا مطالعہ کرنے لگا, مجھے دیکھنے لگا. مجھے اس کے اندر سے ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہونے لگی, اور اس نوجوان نے مجھے کھڑا کر کے میرے جبین کا, میرے پیشانی کا بوسہ لیا. میں نے غور کیا, غور سے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا یہ میرا بیٹا ہے. جب میں حصول علم کے لیے مصر سے مدینے کی طرف نکلا تو میرے بچے کی پیدائش میرے گھر میں ہوئی تھی. یہ وقت کی قربانی ہے. ایسے ہی علم دین حاصل نہیں ہوتا, تقریباً 10 سال 8 سال اس علم میں لگانا پڑتا ہے. مسلسل علم کو حاصل کرنا پڑے گا. کئی قسم کی پریشانیاں آ ہی جاتی ہیں, چاہے کتنا بھی کیسا بھی آدمی ہو, اس کو پریشانیاں آنا طے ہے. کسی نہ کسی قسم کی ابتلا و آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء کبار ہیں, محدثین ہیں, ائمہ صحابہ ہیں, جنہوں نے بھی علم کو حاصل کیا ہے, حدیث کو حاصل کرنے کی سعی کی ہے, کوشش کی ہے, اسے آزمائش ہو کر گزرنا پڑا ہے, اسے مصیبتوں سے ہو کر گزرنا پڑا ہے, اسے پریشانیوں سے ہو کر گزرنا پڑا ہے, تبھی تو جا کر انہوں نے علم حاصل کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی تفتیش کے لیے بیٹھ گئے. حدیث کو تلاش کر رہے ہیں اور سامنے رکھی ہوئی کھجوروں کی ٹوکری میں سے کھجور کھا رہے ہیں. احساس تک نہ ہوا, پورے کھجور کھا لیے. لہذا طبیب نے دیکھ کر کہا کہ تم نے کھجوریں بہت زیادہ کھا لی ہیں. پیشاب میں خون اور گرمی پیدا ہو گئی تھی, اور اسی گرمی کی وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے. ایک حدیث کی تفتیش کرنے کے لیے بیٹھ گئے, احساس تک نہیں ہوا, کھجور کھا لیے, اس گرمی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو محترم حضرات, بتانے کا مقصد یہ ہے, علماء کرام نے, امت محمدیہ کے محدثین نے اس علم کو حاصل کرنے میں اور اس علم کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں بے مثال قربانیاں اس امت کو دی ہیں. یہ تو چند اعلیٰ نمونے ہیں, چند قربانیاں ہیں. اگر دیکھا جائے تو ایک تاریخ بھری پڑی ہے علماء کرام کی قربانیوں کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو علم کے مقام کو, مرتبے کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.